بات کریں گے عمران خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے۔ عمران خان کے بیٹوں نے موجودہ نظام کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ ان کی پاکستان آنے کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا پس منظر دیکھیں کہ کیا ہوا، پہلے عمران خان صاحب کے بیٹوں کے پاکستان آنے کا اعلان کیا علیمہ خانم صاحبہ نے کہ عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان آئیں گے، اور عمران خان کے بیٹوں نے عمران خان کو بتا دیا ہے کہ ہم نے عمران خان کو جا کے بتایا ہے، پوچھا نہیں ہے، بتایا ہے کہ آپ کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں۔ اس کے بعد رانا ثناءاللہ کی گیدڑ بھبکیاں دھمکیاں۔ رانا ثناءاللہ جو مرکزی کردار سمجھے جاتے ہیں اور ان کے اوپر الزام ہے کہ ثانیہ ماڈل ان کے مرکزی کردار تھے۔ اور یہاں پہ رک کے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس ضیاء خان نے یہ تو کہا ہے کہ 120 دن میں 9 مئی والوں کو سزائیں سناؤ۔ کاش کہ جسٹس ضیاء خان ATC کورٹ کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ثانیہ ماڈل ٹون جس کو 11 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کا فیصلہ بھی کوئی 200 دنوں کا ہی کہہ دیتے جسٹس ضیاء خان کہ 200 دنوں میں فیصلہ کر دو، لیکن وہاں جسٹس ضیاء خان نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ماڈل ٹاؤن میں شریف خاندان کا نام آتا ہے، اور وہاں پہ سزائیں اگر ہونی گو کہ ہونی نہیں ہے، بری ہونا ہے انہوں نے جو اس وقت موجودہ نظام ہے، لیکن وہاں پہ ماڈل ٹاؤن کا نہیں کہہ رہے کہ کس طرح سے۔ اور میں ابھی ملا جو قاضی فیض الاسلام صاحب ہیں جو پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کی طرف سے اس سارے کیس کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ جواد حامد صاحب مدعی ہیں، باقی طیب ضیاء صاحب اور یہ سب جو ہے وہ گواہ ہیں۔ تو بہت سے ان کے لوگوں سے ملا کہ پوچھا کہ کیا صورتحال ہے، تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ماڈل ٹاؤن کیس کو چلایا جا رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے اور کیسے ڈیلنگ ٹیکٹکس، اور آپ اندازہ لگائیں نا کہ 11 سال ہو گئے ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ نہیں آ رہا، اور یہ پورا نظام ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو بچا رہا ہے۔ تو خیر رانا ثناءاللہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ آئیں گے تو ہم ان کو گرفتار کر لیں گے۔ اس کے بعد طلال چودھری بھی گیدڑ بھبکیاں اور دھمکیاں دیتے ہیں۔ پھر نون لیگ کے ایک رہنما نے تو ان کے عیسیٰ نقوی صاحب کے شو میں کہہ دیا نیوز 1 پر کہ جناب ہم جمائم آئیں گی تو ان کو بھی گرفتار کر لیں گے۔ پھر کسی نے کہا ہوگا کہ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کے مطابق بات کریں کہ آپ جمائمہ کو گرفتار کریں گے، اور جمائمہ اگر وہ عمران خان کے بیٹے ہیں تو جمائمہ کے بھی بیٹے ہیں، تو اپنی اوقات میں آپ رہیں۔ آپ کی اتنی وہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے بیٹوں کو آپ گرفتاری کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم گرفتار کر لیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور جمائمہ کو بھی گرفتار کر لیں گے۔ پھر انہوں نے بیانات بدلے، اس پہ میں آتا ہوں کیسے انہوں نے بیانات بدلے۔ خیر اس کے بعد عمران خان صاحب کے بیٹے امریکہ پہنچتے ہیں، امریکہ میں ملاقاتیں کرتے ہیں، اور امریکہ میں جو وہ ملاقاتیں کرتے ہیں انٹرویوز دیتے ہیں۔ ان انٹرویوز سے پہلے جب وہ ملاقاتیں کرتے ہیں تو اچانک وہ طلال چودھری جو بڑی بڑی گیدڑ بھبکیاں دھمکیاں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ بڑے اچھے بچے بن کر بیان دیتے ہیں کہ جناب عمران خان کے بیٹے اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے، اور اگر وہ ویزے کے لیے اپلائی کریں گے تو ہم 24 گھنٹے میں ان کو ویزا دے دیں گے، یہ طلال چودھری نے کہا۔ اس کے بعد عالمی میڈیا جو ہے اس کو انٹرویوز دینے شروع کر دیے عمران خان صاحب کے بیٹوں نے، اور جیسے انہوں نے انٹرویوز دینے شروع کیا اور انہوں نے بتایا کہ ان کے والد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جیل کے اندر، تو اس کے بعد اطلاع یہ آئی جو رپورٹ ہوا ہفتے والے دن کہ عمران خان صاحب نے کہا، ابھی اس کی انڈیپینڈنٹ تصدیق ہونا باقی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے رپورٹرز آتے ہیں متی اللہ جان صاحب نے بالکل درست کہا کہ ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کو اندر جانے دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں جو اندر جو کچھ ہوتا تھا اس کو باہر آ کے رپورٹ کرتے تھے، ان میں سے اب کسی کو نہیں جانے دیا جاتا۔ ثاقب بشیر صاحب کو نہیں جانے دیا جاتا، ہمارے دوست فیصل عباس کھر جاتے رہے ہیں ان کو نہیں جانے دیا جاتا، قمر میکن پہلے جاتے تھے ان کو نہیں جانے دیا جاتا۔ اس طرح سے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا احتشام علی عباسی جب گئے تھے اور انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ عمران خان کتنا پرعزم ہے، ڈٹا ہوا ہے اور ٹوٹا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹا، اور کس طرح سے جرأت اور بہادری کے ساتھ وہ آئے اور کیا انہوں نے کہا، تو ان کو ٹی وی چینل نے کہا کہ آپ یا تو ایک ویڈیو پیغام جاری کریں کہ آپ نے یہ ویوز کے لیے یہ جھوٹ بولا۔ انہوں نے کہا میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچ کہا ہے، CCTV کیمرے لگے وہ نکلوا لیں۔ تو پھر احتشام علی عباسی جو ہیں ان کو ٹی وی چینل سے نکلوا دیا گیا، اور آج تک وہ بھی اسی لسٹ میں شامل ہیں جن کو ٹی وی چینل کے اوپر جابز ہیں وہ نہیں مل سکتی۔ تو خیر عمران خان صاحب نے ہفتے والے دن جو رپورٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے بیٹوں سے بات کرا دی گئی ہے، اخبار بھی مل رہے ہیں، اب ٹی وی بھی جو ہے وہ اوپن ہو گیا ہے۔ تو یعنی آپ دیکھیں نا کہ ان کے بیٹے وہاں انٹرویوز انٹرنیشنل میڈیا کو دیتے ہیں، کچھ ملاقاتیں کرتے ہیں، ادھر سے شاید ایک میسج آیا ہے اور انہوں نے اتنا بڑا سرنڈر کر دیا جو کہتے تھے کہ کسی صورت اب عمران خان کی اخباریں نہیں ملیں گی، ٹی وی نہیں ملے گا، بیٹوں سے بات نہیں کرائی جائے گی۔ بیٹوں سے بات بھی اب تک جو خبر آئی کہ کرا دی گئی ہے، باقی تو انڈیپینڈنٹ ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی جب تک عمران خان صاحب کی فیملی کل مل کے اور اس کی تصدیق جو ہے وہ نہیں کر دیتی۔ اس کے اچھا اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے بیٹوں والے معاملے پہ دوبارہ۔ دیکھیں عمران کی پاکستان آمد کے معاملے پہ اب ہوا یہ کہ 5-6 دن پہلے عمران خان صاحب کی وہاں صحافیوں سے گفتگو ہوتی ہے اور ایک خبر چلوائی جاتی ہے تمام ٹی وی چینلز پر خبر چلوائی جاتی ہے
کہ عمران خان نے اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے سے روک دیا۔ اب اس کے کچھ دیر بعد ہمارے جو جرنلسٹ دوست ہیں ثاقب بشیر صاحب اور باقیوں نے، انہوں نے کہا کہ جی یہ خبر غلط ہے، فیک نیوز ہے، اور وہ اس لیے فیک نیوز ہے کہ عمران خان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے بیٹے تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے پاکستان آئیں گے، تو عمران خان نے کہا کہ وہ تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے پاکستان نہیں آئیں گے۔ دوبارہ سمجھیں، وہ تحریک کو لیڈ کرنے پاکستان نہیں آئیں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پاکستان ہی نہیں آئیں گے، اور عمران خان نے کہا کہ وہ تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، ان کا باپ ہی کافی ہے، ان کا باپ ہی کافی ہے اس نظام کو جو ہے وہ خوار کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، اور اس کو جھٹکے دینے کے لیے، اس کو لٹانے کے لیے، اس کو خوار کرنے کے لیے، اس کو گلے سے پکڑنے کے لیے ان کا باپ ہی کافی ہے۔ اور اس میں بات بھی ٹھیک ہے، اس پورے نظام کو ایک شخص نے 3 سال سے لٹایا ہوا ہے، اور جس کا نام ہے عمران خان، جو جیل بیٹھا ہے، جیل بیٹھ کے اس نے اس نظام کو لٹایا ہوا ہے، اور اس نظام کو سانس نہیں لینے دے رہا۔ وہ جیل بیٹھ کے بھی ان کی زندگیاں حرام کی ہوئی ہیں، اجیرن کی ہوئی ہیں، ان کا جینا محال کیا ہوا ہے عمران خان نے، ان کو ایسا ننگا اور گندا کیا عمران خان نے کہ آج یہ بغیر جو ہے وہ 50 بندوں کی ارد گرد سیکورٹی کے، ان میں سے کوئی جا کے کسی مال میں جا کے اور چائے بیٹھ کے نہیں پی سکتا، کہیں جا کے فیملی سے شاپنگ نہیں کر سکتا، پاکستان سے باہر کہیں نہیں گھوم سکتے۔ اس طرح سے عمران خان نے اس نظام کو اور اس نظام کو چلانے والوں کو ایکسپوز کیا ہے۔ تو خیر عمران خان صاحب کا یہ بیان ٹی وی پہ چلا۔ اچھا، اسی وقت میں نے یہ عرض کیا، مجھے کسی کال آئی کہ عمران خان نے یہ بیان دیا، میں نے کہا جی اب انڈیپینڈنٹ سورس میرے پاس تو کوئی نہیں ہے اس کو کلیریفائی کرنے کا، کیونکہ وکیل بھی صرف ایک اندر گئے تھے، باقیوں کو جانے نہیں دیا، فیملی بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیں، کیا عمران خان کا آج بیان سارے چینلوں پہ چلا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل چلا ہے۔ میں نے کہا ایسی کون سی عمران خان کے اوپر مہربان ہو گئے ٹی وی چینلز کہ عمران خان کا بیان سارے ٹی وی چینل چلا رہے ہیں؟ اتنی ٹی وی چینلز کی جرت، اتنے آزاد ہو گئے ہیں ماشاءاللہ کہ سارے چینل چلا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا اگر ٹی وی چینل اتنے ہی آزاد ہو گئے تو جو عمران خان کا آخری ٹویٹ آیا ہوا ہے اس ٹویٹ کی کوئی 3 لائنیں تو چلا دیں، اس کی بھی 3 لائنیں چلا دیں نا ٹی وی چینل کے اوپر۔ جس آپ نے صحافیوں سے گفتگو کی خبر چلائی کہ عمران خان نے بیٹوں کو روک دیا، اس دن عمران خان نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ کہا ہے اس دن عمران خان نے، وہ بھی چلا دیں آپ، وہ تو آپ نہیں چلا سکتے، وہ تو آپ کی اوقات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ بیان چلوایا گیا، جان بوجھ کے چلوایا گیا۔ خیر اس بیان کا پھر دھڑن دختہ اس وقت ہو گیا جب عمران خان صاحب کے بیٹوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں انٹرنیشنل میڈیا پہ کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان جائیں گے، ہر صورت میں جائیں گے، اور پھر انہوں نے پاکستان کے نظام اور اس نظام کو چلانے والوں کے نام کچھ پیغامات بھی دیے۔ خیر پھر بات آگے بڑھی، اور پھر تو ساری چیزیں جو ہے وہ گئیں، دھڑام سے گر گئیں۔ جو فیک نیوز کی دیوار تھی، عمارت تھی، جب یہ خبر سامنے آئی، عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر آصف جو یو ایس میں بہت ایکٹیو ہیں، عمران خان صاحب کے بیٹوں کی ملاقاتیں کروانے میں بھی ان کا بڑا کردار تھا اور وہ بہت ایکٹیو ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں ایک بار پھر اوورسیز پاکستانی بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ نے نیو یارک ٹائمز میں ایک پورا 1 پیج کا اشتہار بھی دیکھا، بہت ایکٹیو ہو گئے، اور خاص طور پہ مجھے جو بتایا ہمارے دوستوں نے جو وہاں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں ایک بار پھر۔ پہلے بھی وہاں ڈاکٹرز نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی، بہت کاوشیں کی، اور اب ان ڈاکٹرز نے وہ اگلے فیز میں چلے گئے ہیں، اور وہ دوبارہ ہوپ فل ہیں کہ اب امریکہ سے جو مومنٹم دوبارہ ڈاکٹرز نے بنایا ہے، یہ مومنٹم آپ کو پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیوں کے اندر نظر آئے گا، اور بہت زیادہ آپ کو ہلچل نظر آئے گی۔ تو خیر پھر ڈاکٹر آصف صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا، عمران ریاض صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا، علیمہ خانم صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا، کہ جناب اظہر مشوانی صاحب نے بھی ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ ان کے ٹریکنگ نمبر جاری کر دیے گئے کہ جو انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے اور نائک آپ کے لیے اپلائی کیا ہے، ان کے ٹریکنگ نمبر جاری کر دیے گئے ہیں۔ اچھا نائک آپ ان کے پاس ہیں، جو آئیڈینٹی کارڈ ہے، جو جیسے ہمارے پاس نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے، اوورسیز کے پاس نائک آپ ہوتا ہے، تو نائک آپ جو ہے ان کے پاس، دونوں کے پاس تھا، ایک کا شاید ایکسپائر ہو گیا ہے، ایک کا گم ہو گیا ہے۔ دونوں نے نائک آپ بنوانے کے لیے بھی اپلیکیشن دی، لیکن نائک آپ کیونکہ ٹائم لگ سکتا ہے تو انہوں نے ساتھ ویزے کی بھی جو ہے وہ اپلیکیشن دے دی۔ جب انہوں نے ویزے کی اپلیکیشن دی تو وہ طلال چودھری جو کہتے تھے کہ جناب 24 گھنٹے میں ویزا دے دیں گے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اب اتنی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اس پورے نظام کی عمران خان کے بیٹوں سے، اتنا خوف زدہ ہے یہ نظام عمران خان کے بیٹوں سے کہ ان کو ویزے ہی نہیں دے رہے، جو کہتے تھے 24 گھنٹے میں ویزے دے دیں گے۔ پہلے جھوٹ بولا کہ جناب وہ تو اپلیکیشن ہے ہی نہیں، دی نہیں ہے، پھر جب انہوں نے ٹریکنگ نمبر بھی جاری کر دیے تو ان کے منہ پہ تماشا لگا۔ اب یہ کیوں نہیں ان کو ویزے جاری کر رہے، کانپیں کیوں ٹانگی ہوئی ہیں؟ ایک تو اس لیے کہ 5 اگست گزر جائے، دوسرا ان کو پتا ہے کہ جس دن عمران خان کے بیٹے پاکستان لینڈ کریں گے، پشاور میں کریں، اسلام آباد میں کریں، اس دن بغیر کسی کال کے ہزاروں لوگ ان کے استقبال کے لیے جائیں گے ایئرپورٹ کے اوپر، اور اگر وہ
وہ وہاں سے وہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور اڈیالہ کی طرف، اور پی ٹی آئی کال دے دیتی ہے تو لاکھوں لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ لطیف کھوسر صاحب نے عالیہ شبیر صاحبہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر عمران خان کے بیٹے آئے اور کال دی پی ٹی آئی نے تو بے نظیر بھٹو کا جو استقبال تھا وہ استقبال 1986 والا لوگ بھول جائیں گے، اتنے لوگ اکٹھے ہوں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے واقعی لوگ اکٹھے ہوں گے۔ تو عمران خان کے بیٹے جس دن پہنچیں گے اس دن لوگ اکٹھے ہوں گے، چاہے وہ، اور اگر وہ پشاور اترتے ہیں پھر تو کوئی شک نہیں ہے، اسلام آباد اترتے ہیں تو اسلام آباد میں یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ 26 نومبر کے بعد سے لوگوں کے اندر ایک خوف ہے کہ یہ سودی گولیاں مارتے ہیں، اور پھر لاشیں بھی غائب کر دی جاتی ہیں، سروں میں گولیاں ماری جاتی ہیں، گردنوں میں گولیاں ماری جاتی ہیں، سینے پہ گولیاں ماری جاتی ہیں، جبڑوں میں گولیاں ماری جاتی ہیں۔ تو یہ خوف ہے، اتنی بڑی تعداد نہیں ہوگی، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اسلام آباد اترتے ہیں تو اتنی بڑی تعداد نہیں ہوگی جتنی بڑی تعداد پشاور میں ہوگی، کیونکہ وہاں کے بھی ایک گورنمنٹ ہے اور وہاں پہ گولی چلنی نہیں ہے، تو وہاں بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ تو اب اس وقت 5 اگست میں انگلی ویڈیو میں بات کروں گا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر طرف بات ہو رہی ہے عمران خان کے بیٹوں کی، عمران خان کی، انٹرنیشنل میڈیا پہ وہ کچھ اور انٹرویوز دینے جا رہے ہیں، اور اس نظام کی کانک پہ اس لیے ٹانگ رہی ہیں، ان کو پریشانی ہے، یہ اس لیے ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ 5 اگست سے پہلے وہ نہ آ سکیں، وہ اب نہیں آ سکتے، ظاہر ہے کل 5 اگست ہے۔ دوسرا ان کی کانپیں ٹانگی ہوئی ہیں کہ جس دن وہ اتریں گے لاکھوں لوگ اکٹھے ہو گئے، اور وہاں سے اناؤنس کر دیا انہوں نے کہ چلیں جی دمادم مست کلندر اور سارے ہم یہاں سے جا رہے ہیں ڈی چوک، تو کیا کرے گا یہ نظام؟ نہیں روک سکیں گے لاکھوں لوگوں کو۔ تو اس وقت کانپیں ٹانگی ہوئی ہیں، عمران خان کے بیٹوں نے ان کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ عمران خان کے بیٹوں کو یہ اب وہ نہیں دے رہے، ویزا نہیں دے رہے، اب یہ ان کے ساتھ بارگیننگ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے، آپ اسلام آباد اتریں، اور لیکن کوئی اور آپ کے استقبال کے لیے نہیں آئے گا، آپ کو وہاں پہ پورے کے پورے ایک اسکواڈ کے اندر، پروٹوکول کے اندر، سیکیورٹی کے اندر آپ کو اڈیالہ لے کر جائیں گے، 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے آپ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کی ملاقات کروائی جائے گی، جتنی دیر آپ پورا دن ان کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں آپ کو پورا دن ان کے ساتھ گزارنے دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ لوگ نہ آئیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمران خان سے جو بھی آپ کی ملاقات ہوگی اس میں جو بھی باتیں ہوں گی وہ جا کے آپ انٹرویوز اس کے بعد نہیں دیں گے، اور انٹرویوز میں یہ باتیں نہیں کریں گے۔ اب عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں نہیں مانتے، فیملی یہ بات مانتی ہے نہیں مانتی، اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ کیا ان کو ویزے یہ دیتے ہیں نہیں دیتے، نائکوب یہ دیتے ہیں نہیں دیتے، ان کو ویزے نہ دینا طلال چودھری نے کہا 24 گھنٹے میں دے دیں گے۔ اب جو نہیں دے رہے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کانپیں ٹانگی ہوئی ہیں، یہ بزدل ہے، یہ ایک جعلی نظام ہے، یہ کمزور نظام ہے، یہ کمزور حکومت ہے، یہ کمزور نظام ہے، یہ جعلی نظام ہے، یہ بزدل نظام ہے۔ ان کو یہ خوف ہے کہ اگر جناب عمران خان کے بیٹے آ گئے تو یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ ان کے بیٹوں کو اب ویزے نہیں دے رہے، نہ نائکوب دے رہے، لیکن اوورسیز پاکستانی بہت ایکٹیو ہیں، اور خاص طور پہ یو ایس میں ڈاکٹرز، بزنس کمیونٹی، اور کچھ ایسے نام بھی ہیں، میں پھر ایک کنٹروورسی کریٹ ہو جائے گی، ان کے نام نہیں لینا چاہتا جن کا مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ وہ کتنے ایکٹیو ہیں، لیکن ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے بہت زیادہ کمپین کی، تو اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا، وقت آنے پہ وہ نام سامنے آ جائیں گے کہ وہ کتنی سنسیئرٹی کے ساتھ عمران خان کی رہائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور ایک بار پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی مومنٹم بنانے جا رہے ہیں، اس کی کچھ تفصیلات اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ حافظ۔